کرتا ہو اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم ذمہ داران اور ہوا میں ہمارے سامنے مجمع کثیر کی شکل میں ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اگر آپ اس لائن پر آ گئے تو وعدہ خداوندی بھی پورا ہو کر رہے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ جو پروگرام ہے اس کی نسبت مولانا عبدالجلیل صاحب اور ان کے بعد آنے والے مولانا طیب الرحمن صاحب کی طرف ہے۔ یہ دونوں کون تھے؟ آپ بہت جانتے ہو۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، چن لیا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگیاں لگا ڈالی، آپ کی خاطر قربانیاں دی، زحمتیں اٹھائیں، پریشانیاں جھیلیں، اور دین کی خاطر قربانی دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا اخلاص تھا کہ اللہ نے اس بیج کو جو انہوں نے بویا
عمارت شرعیہ کی شکل میں، مدارس اسلامیہ کی شکل میں، خدمت خلق کی شکل میں، آج اس کا پھل آپ توڑ کر کھا رہے ہو۔ لہذا صرف پھل کھانے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا، آپ کو بھی میدان عمل میں کودنا پڑے گا، اپنے اندر کچھ امتیازات پیدا کرنے پڑیں گے۔ آدمی کچھ کھوتا ہے تو پاتا ہے۔ آزمائشیں آئی ہیں، آئیں گی، آتی رہیں گی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ابھی کورونا آیا، ایک سال کورونا کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے یہ آیت اگر ہوتی تو وہ واقعات نہیں ہوتے جو تاریخ میں آج نوٹ کر لیے گئے۔ کورونا آیا، آزمائش آئی۔ یہ کوئی ملک کا کھیل نہیں ہے۔ باطل تو سامنے کو دیکھتا ہے، چائنا نے بھیج دیا، امریکہ نے بھیج دیا، فلاں نے بھیج دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اللہ کبھی مچھروں سے بربادی لاتا ہے، کبھی کیڑے مکوڑوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے، کبھی کبھی دنیا میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہی مظاہرہ اللہ نے دکھایا دنیا کو۔ تم کیا ہو؟ تمہاری طاقت کیا ہے؟ کیا کر سکتے ہو تم؟ ہم ایک ایسے کیڑے سے جو تم کو نظر بھی نہیں آ رہا، ساری دنیا کو برباد کر سکتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 5 لاکھ 10 لاکھ مر چکے ہیں، کتنے مر جائیں گے کچھ پتہ نہیں، اور خوف کا عالم ہے۔ اگر باپ کو ہو گیا کورونا تو اولاد قریب نہیں جا رہی ہے۔ ہائے افسوس، جس باپ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا باپ دروازہ ہے جنت کا، جس ماں نے بیان فرمایا اللہ کے رسول نے ماں کے بارے میں، ماں کے پیر کے تلے جنت ہے۔ اس کو کورونا ہو گیا تو اولاد نے ماں کو کنارے ڈال دیا، باپ کو کنارے ڈال دیا، یہاں تک کہ بغیر نماز جنازہ کے، بغیر غسل کے جلا دی گئی۔ جب بھی اولاد نہیں گئی، ایسا خوف، ایسی دہشت، ایمان چلا گیا، مساجد بند ہو گئی، مدارس بند ہو گئے، اور ہائے افسوس جو سوچا نہیں جا سکتا تھا، حرمین بند ہو گئے۔ غیرت نکل گئی۔ ایسے پرخطر حالات میں، ایسے بھیانک حالات میں ہماری امت غفلت کا شکار ہے۔ نوجوان لڑکے کھڑے ہوئے ہیں سڑکوں پر، محلوں میں، دکانوں میں۔ اس وقت کورونا کو خوف نہیں ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں، مجلسیں لگی ہیں۔ مسلم محلوں میں پریشان تھا شاشن، حکومت ہٹاتی تھی، پھر آگے مجلسیں چل رہی ہیں۔
کہتے تھے مسجد نہ جانا کورونا لگ جائے گا. ہائے ہائے افسوس. اللہ ایسے حالات میں رونا چاہیے تھا, کانپنا چاہیے تھا, استغفار کرنا چاہیے تھا. ہم نے مسجد کو بھی ویران کر دیا. ہر جگہ بیٹھ رہے ہیں, سارا کورونا مسجد میں ہے. یہ ایمان کی کمی ہے, اسلام کی کمی ہے. اور اسی کو اللہ نے فرمایا ہم تمہاری آزمائش کریں گے کریں گے کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف, دہشت. اور دہشت تو ایسی دیکھی ہے جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. مال کی کمی ہوئی, جان کی کمی ہوئی, کاروبار ٹھپ ہو گئے, جانیں ختم ہو گئی. ایسے موقع پر اللہ نے کچھ لوگوں کو ثابت قدم رکھا, لیکن بہت کم. ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے جو ایسے حالات میں, ایسے موقع پر ثابت قدم رہے, ایمان کا سودا نہیں کیا, یہی لوگ ہیں جو حقیقی طور پر کامیاب, یہی ہدایت یافتہ ہیں, یہی خیر والے ہیں, یہی بھلائی والے ہیں. تو اس لیے اے ہمارے آسام کے مسلمانوں, آزمائشیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, باطل تم کو دبانے کی کوشش کرتا رہے گا, لیکن اللہ کا وعدہ یاد رکھنا. اللہ نے تو انبیاء سے کہا وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا, جھنجھوڑے جاؤ گے, مارے جاؤ گے, پریشانیوں میں ڈالے جاؤ گے. اللہ سے لو لگاؤ گے تو رحمت برسنے لگے گی. آج مارے جا رہے ہیں, ذلیل کیے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کی طرف نہیں آ رہے. لو نہیں لگ رہی ہے جو اللہ کا مطالبہ ہے. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمارا ہو جائے, اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے اندر آ جائے, تو اس کے لیے ہم نمازوں میں, ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنے والا کم سے کم 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. سورہ فاتحہ سنت مؤکدہ پڑھتا ہے, اس میں سورہ فاتحہ, نوافل پڑھتا ہے, اس میں سورہ فاتحہ. تقریباً روزانہ ہم لوگ 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے حاضر ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. اور پھر اس کے بعد اور تاکید, اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدھا راستہ دکھا دے, سیدھا راستہ دکھا دے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ وہ راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعامات کیے, ان لوگوں کا راستہ اے اللہ دکھا دے. اور اس کے بعد مزید کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم, اے اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب بھڑک گیا ہے, تو ناراض ہے. اور اے اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جو گمراہ ہو گئے. 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہم 50 مرتبہ کرتے ہیں, اور اللہ سے کہتے ہیں اے دے دے, اے اللہ ہدایت دے دے, اے اللہ دے دے. لیکن کون سی طلب ہے, کون سی طلب ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم آ گئے لو. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم آ گئے لو.
تو ہم چہرہ بھی اللہ کی طرف نہیں کرتے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ اور جب اللہ کہتا ہے لو بھائی تم مانگ رہے ہو 50 مرتبہ روزانہ، تو لو، کیا لو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کیا مانگا تھا؟ ہدایت، ہدایت مانگی تھی۔ اللہ نے کہا رہو لو، ہم نے قرآن کی شکل میں پوری بک اتار دی، ہدایت لو گے۔ اور پھر تم نے دوسری چیز کیا مانگی تھی؟ ارے ان لوگوں کا ذرا چہرہ نظر آ جائے جو اس کتاب پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کے بھی ہم نام بتاتے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 قسم کی جماعتیں ہیں جن پر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں۔ پہلی جماعت انبیاء کرام کی ہے۔ انبیاء کرام کی جماعت میں اللہ تعالی نے حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ یہ ہیں ہمارے منعم علیہم، یہ ہے نمونہ، انبیاء کی جماعت ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والصدیقین، صدیق کی جماعت، اور صدیق کے امام اکبر ابو بکر صدیق، سارے نبیوں کا سردار رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر، صدیقین کا امام، اور اس کے بعد تیسرا نام اللہ نے لیا والشہداء، نبیوں کے طریقے پر آ جاؤ، صدیقین کے طریقے پر آ جاؤ، شہداء کے طریقے پر آ جاؤ، اور شہداء کا سردار حمزہ، سید الشہداء حمزہ، آ جاؤ شہیدوں کے راستے پر۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم صالح بن جاؤ۔ صالح کون ہے؟ ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، کیونکہ ہماری شکل اچھی ہے، یا ہماری داڑھی اچھے انداز کی ہے، یا ہم نماز میں زیادہ جھکتے ہیں، زیادہ روتے ہیں، یہ صالح ہو گیا۔ قرآن بھرا پڑا ہے صالح بنو، عمل صالح اختیار کرو۔ تو عمل صالح ہے کیا چیز؟ عمل صالح کی سب سے زیادہ جامع تعریف وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ۔ آیتیں بھری پڑی ہیں، تو لہذا عمل صالح اختیار کرو، یعنی نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو نمونہ بناؤ، یہ عمل صالح۔ آدھی زندگی نہیں، پوری زندگی اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔
اللہ بھی دوستیاں کرتا ہے، بڑی پیار سے کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، ہاں اللہ کے دوست کہاں ہیں؟ ان کے لیے ہم نے جنتیں تیار کی ہیں۔ تو اللہ کے دوست تو بنو۔ کہیں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بھرا پڑا ہے قرآن دو چیزوں کے ساتھ، عمل اور ایمان، عمل اور ایمان۔ تو عمل ہے کیا چیز؟ بتایا کہ سنت رسول، سنت رسول کیا ہے؟ اس کو اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو اسلام میں، پورے دل کو اختیار کرو، باڈی بھی پوری جائے اسلام کے اندر اور پورے دین کا احاطہ کرو۔ اب باڈی میں ہمارے کیا ہے؟ دماغ، دل، زبان، ہاتھ، پیر، یہ باڈی ہے۔ پوری باڈی مسلمان بناؤ، پوری زندگی اسلام والی بناؤ، اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ پورے اسلام پر عمل کرو۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، یا تو تیتر کھا لو یا بٹیر کھا لو، یا تو ایمان کرو یا کافر بن جاؤ۔ پورا ایمان، پورا اسلام۔ اور ہم جو صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ صحابہ صحابہ، صحابہ وہ تھے جنہوں نے پورے عمل کو اختیار کیا۔ تو ہم اللہ کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم پر آ نہیں سکتے جب تک پورا اسلام نہ آ جائے۔ پورا اسلام کیا ہے؟ پورا اسلام ہمارے مفسرین، محدثین، فقہاء سب نے سارے قرآن و حدیث پر غور کرنے کے بعد 5 چیزیں بیان کی۔ دین اسلام 5 چیزوں پر مشتمل ہے، لہذا 5 چیزیں اختیار کرو گے تو ایمان کامل، عمل کامل ہوگا، اور اگر ان میں سے کوتاہی کرو گے تو ناقص مسلمان، ناقص۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز عقائد، عقیدہ۔ عقیدہ چھت ہے، چھت نہیں تو بارش بھی آئے گی، دھوپ بھی آئے گی، سب کچھ آئے گی، وہ کپڑا ہے ہی نہیں۔ لہذا چھت مضبوط قائم کرو، اور مضبوط کیا ہے؟ ہمارے محدثین کے سرخیل شاہ ولی اللہ نے فرمایا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ پہلی چیز توحید ذات، ایک اللہ کو مانو، ہر طرف سے اپنی نگاہیں پھیر دو۔ اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں صرف اللہ، صرف اللہ۔ اسی کی تشریح کرتے ہیں کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے توحید ذات۔ اس کے بعد دوسری چیز توحید خلق، جو کچھ دنیا میں پیدا ہوا ہے، پیدا ہوگا، اس کا صرف ایک مالک ہے، وہ ہے اللہ۔ آسمان سے لے کر زمین تک سب اللہ نے بنایا ہے، تو لہذا کورونا بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، کھیتی بھی اللہ کرواتا ہے، زمین سے خزانے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہو؟ انکشاف کرتے ہو، ایجاد نہیں کرتے، انکشاف، دریافت۔ تم نے نکال لیا، پیدا کس نے کیا؟ اللہ۔ یہ ہے توحید خلق، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا توحید کا، شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں جو سب کے امام ہیں، توحید التدبیر،
سارے نظام کو چلانے والا صرف اللہ. ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. یہاں تک کہ ساری دنیا کے پتے ہلتے ہیں اللہ کے حکم سے، پتا گرتا ہے اللہ کے حکم سے. پہاڑوں کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں ان کا رزاق بھی اللہ ہے، ان کی موت و حیات بھی اللہ سے ہے. یہ ہے توحید تدبیر. اور اس کے بعد آخری توحید الوہیت. مان لیا اللہ ایک ہے، مان لیا کہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا، ساری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے، تو عبادت کس کی کرو گے؟ بھگوان کس کو بناؤ گے؟ اللہ. جو ایسا ہے یہ پیشانی وہیں دیکھنا. تو یہ ہے توحید. پہلی بنیاد عقائد، دوسری چیز عبادات. تم نے مان لیا اللہ کو تو اللہ کے سامنے اظہار تو کرو. اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے اظہار کرو عبادت کا. اور عبادت کے اظہار کے لیے اللہ نے 4 بنیادیں بنائی ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اور بھی عبادات ہیں لیکن یہ 4 بنیاد ہیں. لہذا نماز سب سے اہم ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کو معراج میں اللہ نے دی ہے بلا کر، اور عبادتیں دنیا میں دے دی. تو نماز بنیاد ہے. اور نماز کے بارے میں بار بار کہا گیا ہے اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے سے دین میں تقویت حاصل کرو. تو عبادات ہماری اچھی ہوں. اس کے بعد تیسری چیز ہے معاملات. بس یہیں پر آ کر مسلمان ڈھیر ہو گیا. مسجد میں آیا تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ہاتھ اٹھے دعا کے لیے تو آنسو بہنے لگے. مبارک، بہت مبارک. لیکن یہ چھوٹی سی مسجد ہم نے اللہ کے لیے بنائی ہے، اور ساری دنیا ہم نے باطل کو دے دی. دکان میں جاتے ہیں تو یہاں کس کا نظام چلے گا؟ حکومت کا چلے گا. اور اگر حکومت کا نہیں چلے گا تو من کا چلے گا، من، دل کا چلے گا. تو مسلمان رہے تم، غور کرو، مسلمان رہے. اگر آج ہمارا ایمان دیکھا جائے، خدا کی قسم ہم ادھورے سے ادھورے کا دین کا مذاق ہوتا ہے. کتنے اللہ والے کہلانے والے مسجدوں کی حد تک اللہ والے ہیں، اس کے بعد اللہ کے دشمن ہیں. تو یعنی ہم نے کہا اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، یوم الحساب کا سب کچھ تیرے پاس ہے، لیکن ہم نے تجھ کو مسجد میں بند کر دیا ہے. صرف 5 وقت آئیں گے، تیری پرارتھنا کریں گے، خوب روئیں گے، آنسو بہائیں گے، اور اس کے بعد پھر تو دنیا ہماری ہے، تیری تھوڑی ہے. دکان پہ بیٹھیں گے تو من کی کریں گے، تجارت کریں گے تو من کی کریں گے، کسانی کریں گے تو من کی کریں گے. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اسلام کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن. اگر ہمارے اندر ایمان ہوتا تو ہم دکان میں بیٹھتے تو دکان کو بھی مسجد بنا دیتے. دکان کو مسجد بنانا بہت آسان ہے. دو چیزیں ہیں. دکان کا تالا کھولو تو کیا کہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تالا بند کرو تو کھولو بسم اللہ. پہلا عمل ہو گیا ایمان کا. اس کے بعد اپنی گدی پر بیٹھے
تو صرف یہ ارادہ کر لو کہ ہم دکان میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے پورے دن بیٹھیں گے 2 چیزوں کے ارادے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے تجارت کی ہے، صحابہ نے تجارت کی ہے، لہذا جو تجارت کریں گے چھوٹی ہو یا بڑی ہو سچائی کے ساتھ کریں گے، سچ بولیں گے، سچ بولیں گے، سچ بولیں گے۔ ایک نیت یہ ہو، ایک عمل یہ ہو، دکان کھولنے کے بعد سچ بولیں گے اور امانت داری کے ساتھ تجارت کریں گے۔ صرف 2 باتیں ہیں۔ کون سی مصیبت ہے؟ دین مصیبت نہیں، آسان ہے۔ تالا کھولو بسم اللہ پڑھ کر، 2 ارادے کر لو، سچ بول کر تجارت کریں گے، سچ بول کر دکان چلائیں گے، کوئی بھی چھوٹا بڑا کاروبار ہے امانت داری کے ساتھ کریں گے تو ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اے تجارت کرنے والوں، اے رزق حلال کے لیے محنت کرنے والوں، اگر تم نے سچائی کے ساتھ تجارت کی، امانت داری کے ساتھ تجارت کی تو کل میدان حشر میں تم نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہو۔ ثواب ملا مسجد والا دکان میں، جو ثواب مسجد میں ہے وہی ثواب دکان میں ہے۔ اور اسی طرح تم کسانی کر رہے ہو، خوب چاول خوب چاول، چاول نہیں کھایا تو کہتے ہیں بھوکے ہیں۔ اوہو، اللہ نے سیب کھلایا، انار کھلایا، روٹی کھلائی، کیا یہ اللہ کا رزق نہیں ہے؟ عجیب ہے آسام والے، چاول نہ کھلاؤ کہتے ہیں کہ یوپی والوں نے بھوکا رکھا۔ ارے چاول بھی رزق ہے، روٹی بھی رزق ہے، پھل بھی رزق ہے، سبزیاں بھی رزق ہے، اور ہر چیز پر کیا کہو گے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کہتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہو گے تو 10 پھل اور دے دیں گے، اور خلوص کے ساتھ کہو گے تو 70 پھل دے دیں گے، اور زیادہ کہو گے تو 700 دے دیں گے، اور زیادہ کہو گے تو ایک کھجور کا بدلہ بہت پہاڑ کے برابر ہے۔ کہو تو، ارے کہو۔ یہ باتیں میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، اس پروگرام کی نسبت بخاری شریف کی طرف ہے، تو بخاری کو سمجھ لو گے تو بخار آ جائے گا۔ یہ تو بغیر سمجھے ہاتھ اٹھاتے ہو تو بخاری نہیں آتا، ہر سال آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، کوئی انقلاب نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایک آیت سنتے تھے، تڑپ پڑتے تھے، گر جاتے تھے، گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ آج نے دین کو نہیں سمجھا، بس کانوں سے سنا، اور بہت سے لوگ تو کہتے ہیں اللہ نے 2 کان اسی لیے دیے ہیں، ایک سے سنو دوسرے سے پار کر دو، نکال دو جلدی سے، کہاں تک بھی نہ لے جانا۔ اوہ بڑے ہوشیار ہو، اس لیے اللہ نے 2 کان دیے ہیں۔ کل اللہ جب پوچھے گا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصرہم یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ کیا جواب دو گے؟ یہ سرزمین بولے گی، کیا جواب دو گے؟ عمل میں نہیں لا رہے ہو، سیر و تفریح نہ سمجھو اس کو۔ جن لوگوں کی طرف نسبت کی ہے مولانا عبدالجلیل صاحب، مولانا طیب الرحمان صاحب، انہوں نے خون پسینہ بہا دیا دین اسلام کے لیے، ہم صرف سال میں سنی بن گئے۔ عمل اختیار کرو، لہذا مسجد کو اللہ کے لیے بناؤ، دکان کو بھی اللہ کے لیے بناؤ، اور دکان کو اللہ والی بنانے کے لیے تو عمل ہے، سچ بولو، امانت داری۔ جب تک بیٹھے رہو گے دکان میں
تو سنت کا ثواب ملتا رہے گا. ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں، عبادت کا ثواب ملتا ہے. نکاح کرنا کیا ہے؟ خواہش. نکاح خواہش ہے. اللہ نے کہا اگر میرا نام بیچ میں لاؤ گے تو اس خواہش کو عبادت بنا دیں گے. نام تو ہمارا لاؤ، اور اگر ہمارا نام تم نے ہٹا دیا تو یہ اتنا بڑا پاپ، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم سارے لوگوں سے کہیں گے اینٹیں مار مار کے اس کو ختم کر دو، یہ زانی ہے، بدکار. اللہ کے نام کے آنے سے نکاح عبادت، اور ایسی عبادت ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دو گے کہ اس کا حق ہے تو صدقے کا ثواب، خود کھاؤ گے تو صدقے کا ثواب، اور اولاد کو کھلاؤ گے تو ڈبل ثواب. تو نیت بدل لو. دکان کو اللہ والی بناؤ، کھیتی کو اللہ والی بناؤ. اگر تم نے یہ سوچ کر دکان چلائی کہ مکے کے مہاجرین صحابہ نے تجارت کی تو یہ عبادت ہے. اگر تم نے کھیتی باڑی کی، یہ سوچا کہ انصار مدینہ نے کھیتی باڑی کی تو یہ عبادت ہے. تو معاملات کو اچھا کرو، زندگی میں لاؤ. اور تیسری چیز عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت. عاشرہ یعاشر، معاشرہ، آپس میں زندگی کیسے گزارو گے. کتنے ہمارے جاننے والے ہیں، آسام والے، ہو سکتا ہو کہ فرشتے ہوں، یو پی میں فرشتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے سب آسام میں آ گئے ہوں. ہم آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے، لیکن ہم ہر جگہ جاتے ہیں. ماشاء اللہ ہمارا کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، گلا نہیں دباتا ماشاء اللہ، ہاتھ دبا رہا ہے، پیر دبا رہا ہے، خدمت کرتے کرتے. اور جب ہم اس کے گھر میں جا کر اس کے حالات معلوم کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے بھائیوں میں لڑائی ہے، بیوی میں لڑائی ہے، بچوں سے لڑائی ہے، محلے والے گالیاں دے رہے ہیں. خدا کی قسم حضرت کے ہاتھ پیر دبانے سے صلہ رحمی ناقص ہے. پہلی صلہ رحمی ہے گھر والوں سے کرو، ماں باپ سے کرو، اولاد سے کرو، رشتہ داروں سے کرو، پڑوسیوں سے کرو. آج دین کو مذاق بنا دیا. سال میں ایک دفعہ آ کر ہاتھ پیر ہمارے چوم لیے تم نے. اگر اتنا ہی آسان ہوتا دین تو اللہ کے رسول کا ہاتھ پیر صحابہ چومتے، نہ خون بہانا پڑتا، نہ محنت کرنی پڑتی. لہذا معاشرت، گھر کو اچھا بناؤ. اور چوتھی پانچویں چیز اخلاق نبوی. سب کے ساتھ اچھا طرح پیش آؤ، ہمارے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ. اور سب سے پہلے تو ماں باپ. آنکھیں دکھاتے ہو ماں باپ کو. بھائی بندوں میں جنگ ہے، خاندان والوں میں جنگ ہے، لہذا اخلاق. یہ 5 چیزیں آپ بخاری کا آخری درس پڑھیں گے. مبارک ہو آپ کو. امام بخاری 3 صدی کا آدمی جو اللہ کے رسول کا ترجمان ایسا بنا کہ لگتا یہ ہے کہ قیامت تک اللہ نے اس کو قبول کر لیا. اس نے بخاری پڑھنے والوں سے، بخاری سمجھنے والوں سے، بخاری سننے والوں سے کہا جب بھی آنا نیت اچھی لے کر آنا. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله. اگر مسجد میں آؤ گے دکھانے کے لیے فویل للمصلین، تمہاری یہ نمازیں تم کو جہنم میں لے جائیں گی. اللہ کو دکھاؤ، اللہ سے رشتہ قائم کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ابھی مولانا نے تقوی کو تقریر کی. عمر فاروق جو نبی ہو سکتا تھا، شیطان بھاگتا تھا. اس نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب سے کہا اے سید القراء، اے قرآن کے ماہر، ذرا ہم کو
تقویٰ بتلا دو۔ اللہ بار بار کہتا ہے تقویٰ 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 کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے سید القرآن قرآن کے ماہر نے کہا اے عمر فاروق ایک بات ہم سے بتلاؤ، آپ جنگلوں میں چلے ہو؟ آپ چلے ہیں، جنگلوں میں جانا ہوا ہے، تو جنگلوں میں کیسے چلتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اپنے جسم کو اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے سمیٹتے ہوئے آہستہ آہستہ ادھر ادھر مڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا دنیا میں زندگی گزارو اس طریقے پر کہ حرام سے بچتے رہو، حلال کو اختیار کرتے کرتے قبر میں چلے جاؤ تو تقویٰ ہے، ورنہ تقویٰ نہیں ملے گا۔ لہذا امام بخاری کی پہلی حدیث کو دماغوں میں رکھو، ہر عالم کو رکھنا چاہیے، ہر طالب علم کو رکھنا چاہیے، ہر عوام کو رکھنا چاہیے۔ پہلا پیغام امام بخاری نے دیا جو کچھ کرنا اللہ کے لیے کرنا، ایک پیسہ دینا تو اللہ کے لیے، نماز پڑھنا تو اللہ کے لیے، روزہ رکھنا تو اللہ کے لیے، پوری زندگی اللہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد آخر میں کیا کرو گے؟ وہ کرنا جو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، اپنے نبی کو جو حکم اللہ نے دیا ہے اے انسانوں تم بھی وہی کرنا۔ وہ کیا حکم ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں پہ ختم کیا۔ زبان کو اللہ کی حمد و ثنا سے، اللہ کی پاکیزگی سے، اللہ کے انعامات سے اس طرح رکھنا کہ اللہ کا فضل اترتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ حدیث ہمارے شیخ الحدیث صاحب پڑھیں گے، اس کی ہم سے اچھی ترجمانی کریں گے، لیکن یہاں آئے ہو زندگی بدل دو بدل دو بدل دو، ورنہ فتنے ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مدرسہ کالج بن جائے۔ اگر ہم نے فکر نہیں کی، اگر ہمارے اندر اخلاص رہا، تقویٰ رہا، اللہ کا خوف رہا، تو باطل آئے گا، ٹکرائے گا، سر پھوڑے گا، چلا جائے گا، یہ مدرسہ اور جوان ہو جائے گا، اور جوان ہو جائے گا۔ تاریخ نے یہ دیکھا ہے، لیکن یہ طے کر کے یہاں سے جانا، آج کی تاریخ میں تمہاری مسجد بھی اللہ کے لیے ہو، تمہاری دکان بھی اللہ کے لیے ہو، تمہارا گھر بھی اللہ کے لیے ہو، پورا میدان عمل اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیرت پاک کو زندگی میں اتار دے، صحابہ سے سچی محبت دے، عملی محبت دے، زبانی نہیں، کل قیامت میں زبان بند ہو جائے گی۔ ایسی محبت کہ ہاتھ بھی صحابی جیسا، پیر بھی صحابی جیسا، ذہن و دماغ بھی صحابی جیسا، تو انشاءاللہ میدان حشر میں سب ساتھ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ایمان و عمل کے ساتھ خاتمہ کرے، تاکہ کل اللہ اپنے میدان میں کہے ان سے ہمیں محبت ہے، ان کو کنارے کر دو، ارے ان کو صحابہ کے ساتھ کر دو اور ان کو نبی کے ساتھ کر دو۔ پھر اللہ کے رسول کہیں گے ہاں یہ سچے مومن ہیں، ہم ان کے لیے سفارش کرتے ہیں، چلو ہمارے ہاتھ سے آب کوثر لے لو، اور جہاں آب کوثر ملا جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد بجلال وجهك وعظیم سلطانك، الحمد للہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته۔ اللهم صل على محمد النبی الامی الہاشمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یہاں جو مجمع آیا ہوا ہے اے اللہ قرآن و حدیث کی نسبت سے آیا ہے اس نسبت کو حقیقی بنا دے رسمی نہ بنا حقیقی بنا دے زندگی میں لینا ہو اے اللہ اگر یہ زندگی میں آ جائے گی تو ہمارے مدارس محفوظ رہیں گے ہماری مساجد محفوظ رہیں گی ہمارے بچے محفوظ رہیں گے اور اگر یہ صرف زبان پہ رہا تو تیرا عذاب آتا رہے گا تیرا وعدہ سچا ہے جھوٹا نہیں اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما اے اللہ پورے ملک ہندوستان کے مدارس کی حفاظت فرما علماء حقانی کی حفاظت فرما ہمارے مساجد کی حفاظت فرما مقابر کی حفاظت فرما اور اے اللہ خاص طور پر حرمین شریفین اے اللہ حفاظت فرما دے اے اللہ رمضان آ رہا ہے سارا باطل اس سے لگا ہے کہ رمضان میں مسجد حرام مسجد نبوی پہ تالے لگا دیے اے اللہ اگر تالے لگ گئے تو زلزلے آئیں گے اے اللہ تیرا عذاب آ کر رہے گا اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے حرمین کی حفاظت فرما دے حرمین کی حفاظت فرما دے اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے اے اللہ اپنا حقیقی تعلق عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما اور اے اللہ اس ادارے کے بانی امارت شرعیہ کے بانی مولانا عبدالجلیل صاحب مولانا طیب الرحمن صاحب اور ان کے متعلقین جو دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کی قبر کو نورانی بنا دے خیر والی بنا دے اے اللہ ان کی قبر میں جنت کے باغ کھلا دے اور یہ سارا عمل ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور اے اللہ ان کے نائبین جو دنیا میں موجود ہیں شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب اور ہمارے علامہ فرید الدین صاحب اور اسی طرح مولانا جو ہے اور دوسرے لوگ اے اللہ تو نام جانتا ہے ہم نام تو بھول بھی جاتے ہیں لیکن اے اللہ تو جانتا ہے سب کی عمر میں برکت عطا فرما صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ اور یہ اے اللہ یہ سنت کا دین کا قافلہ رواں دوا رہے اے اللہ ان کے نائبین کو بھی قبول فرما ان کے گھر والوں کو بھی قبول فرما اور یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما لے سب کے گھر والوں کو قبول فرما لے ان کی اولادوں کو قبول فرما لے اے اللہ تو نے ایمان دیا ہے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دے ایمان کو قوی کرنے والا بنا دے ایمان اور اعمال صالحہ کے مطابق اے اللہ جب جا رہے ہوں تو جاتے جاتے تجھ سے ملاقات کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ عطا فرما دینا تاکہ ہمارے لیے قبر بھی جنت کا باغ بن جائے میدان حشر میں اللہ حساب کی دشواریوں سے بچا لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ سعادت عطا فرما دینا حق شفاعت سے اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمانا آب کوثر سے سیراب فرما کر اے اللہ ہم سب کے لیے جہنم سے بچا لے جہنم سے بچا لے اے اللہ بچا لے اے اللہ بچا لے کرتوت بہت خراب ہیں اے اللہ برائیاں بہت زیادہ ہیں اے اللہ جو کچھ یہاں کہا جا رہا ہے اے اللہ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بنا دے عامل بنا دے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا جو عاشق رسول تھے اے اللہ ہم کو بھی عاشق رسول بنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد